ہومیوپیتھی آیا پلاسیبو ایفیکٹ ہے یا نہیں اس میں کوئی میٹیریلسٹک ڈوز ہوتی ہے جو کہ کلیئرلی فنکشن کرتی ہے باڈی کے اوپر. تو یہ پلاسیبو والا جو لوگوں کا ایک سوال ہے اس کو ذرا آج ڈاکٹر صاحب واضح کر دیں. جب ہماری کلینک میں مریض آتے ہیں تو یہی پلاسیبو افیکٹ کے ساتھ جو مطلب ڈائلوٹ کی ہوئی جو ہماری پوٹنسی ہوتی ہے اور ہم ہائی سے ہائی ڈوز جب دیتے ہیں تو وہ پہلی ڈوز جو ہوتی ہے وہ مریض کو وہاں پر ریلیف دے دیتی ہے. بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جب آپ پوٹنٹائز کرتے ہیں کچھ میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں, کچھ میڈیسنز جو ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ لیکوڈ فارم والی میڈیسن ٹھیک ہے یا یہ جو میٹھی گولیاں دی جاتی ہیں یہ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کیا سارا معاملہ ہے یہ بھی ذرا واضح کر دیں. اگر کوئی ڈسکٹ استعمال کرتا ہے, میٹھی گولیاں استعمال کرتا ہے, گلوکوز استعمال کرتا ہے یا قطرے استعمال کرتا ہے تو سارے ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ. آئی بی ایس کا ہو جائے, شوگر کا ہو جائے, کڈنی کی کنڈیشنز ہو جائیں, سی کے ڈی کے آپ پیشنٹس بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اسکن کی کنڈیشنز دیکھتے ہیں, یہ تو ساری کرونک میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ آیا نزلہ, کھانسی, زکام, بخار اس میں ہومیوپیتھی کچھ آفر کرتی ہے یا نہیں؟ فرض کریں کسی کو نزلہ زکام ہے تو ارسینیکمل ایلبم اور بیلاڈونا 30 میں لے کر استعمال کریں, ساتھ میں پیچھے ایک ٹیوبر کی ڈوز لے لیں تو فوری ٹھیک ہوتا ہے مریض, ٹمپریچر ٹھیک ہو جاتا ہے, نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. السلام علیکم ویورز, ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پروگرام ہومیوپیتھی متھ ورسز فیکٹس کے ساتھ, یعنی کہ ہومیوپیتھی حقیقت یا افسانہ. آوان ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے میں ہوں ڈاکٹر محمد علی قریشی, جو آج ایک بار پھر جو ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور ایک بار پھر میرے ساتھ جو ہیں نامی گرامی شخصیت ہومیوپیتھی کی دنیا میں ڈاکٹر محمد ارشد آوان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے, تاکہ آپ لوگ جو ہیں جو شکوک و شبہات ہومیوپیتھی کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کی وضاحت ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے پروگرام کی طرف ہم آتے ہیں, پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزاج شریف؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ کا احسان ہے, کرم اللہ کا, اپنا سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. اچھا, ہومیوپیتھی کے حوالے سے جہاں پہلے بہت سی باتیں ہوئیں اور ہم نے ذکر بھی کیا کہ بہت سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے, تو وہاں فردر کوسچنز آتے رہتے ہیں لوگوں کے حوالے سے جن کو ہمیں کلیئر کرنا ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا پہلے بھی کہ ہومیوپیتھی کی طرف بہت زیادہ لوگ جو ہے ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے لوگوں کی کچھ تاثرات بھی ہوتے ہیں, کچھ شکوک بھی ہوتے ہیں, کچھ شبہات بھی ہوتے ہیں جن کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ایک سوال جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی آیا پلاسیبو ایفیکٹ ہے یا نہیں اس میں کوئی میٹیریلسٹک ڈوز ہوتی ہے جو کہ کلیئرلی فنکشن کرتی ہے باڈی کے اوپر. تو یہ پلاسیبو والا جو لوگوں کا ایک سوال ہے اس کو ذرا آج ڈاکٹر صاحب واضح کر دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. ابھی اگر کوئی بھی کہیں پر بھی ریسرچ کر کے دیکھا جائے, گوگل سے پوچھا جائے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا جائے, تو یقینی طور پر وہاں پر آنسر یہاں پر یہی ملتا ہے کہ یہ ایک پلاسیبو افیکٹ ہے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے. لیکن چونکہ میں اس سائنس کا طالب علم ہوں, میں پچھلے 20 سال سے پریکٹس کرتا ہوں, آپ بھی پریکٹس کرتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری کلینک میں مریض آتے ہیں تو یہی پلاسیبو افیکٹ کے ساتھ جو مطلب ڈائلوٹ کی ہوئی جو ہماری پوٹنسی ہوتی ہے اور ہم ہائی سے ہائی ڈوز جب دیتے ہیں تو وہ پہلی ڈوز جو ہوتی ہے وہ مریض کو وہاں پر ریلیف دے دیتی ہے. تو کسی ایک چیز میں پلاسیبو افیکٹ اگر ہو تو پھر تو ہم مان لیں, لیکن ہر مرض جہاں پر ویل سلیکٹڈ میڈیسن کسی مریض کو پرسکرائب کر دی جاتی ہے تو پہلی ڈوز وہ مریض کو ریلیف دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اکثر ایلوز کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں کہ ایلوز ڈائریا کی کنڈیشن میں ہماری کلینک میں کثرت سے لکھی جاتی ہے, اور جن مریضوں کو خاص کر آئی بی ایس کے جیسے مسائل ہوتے ہیں یا سیلیک ڈیزیز, گلوٹن الرجی جیسے مسائل ہوتے ہیں, تو جب ان کو بے شمار مریضوں کو ہم ایلوز دیکھتے ہیں, لکھتے ہیں سی ایم کی ڈائلوٹیڈ کی ہوئی میڈیسن جب ہم اس کو دیتے ہیں تو وہ فوری اثر کر کے مریض کو بحال کر دیتی ہے, صحتیاب کر دیتی ہے اور اس کے لوز موشن کو ٹھیک کر دیتی ہے. اسی طریقے سے جب کوئی ایسے مریض ہمارے پاس بے شمار مریض آتے ہیں جن کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے, اور ذہنی کیفیت میں جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا پیٹ خراب نہ ہو جائے, تو جب ہم اس کنڈیشن میں جلسیمیم سی ایم کی ایک ڈوز لکھتے ہیں تو وہ کبھی فیل ہی نہیں ہوتی ہے. 98% مریض ہمارے پاس ٹھیک ہو جاتے ہیں.
تو یہ تو پلاسیبو افیکٹ نہیں ہو سکتا ایسے، بالکل ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ میڈیسن اتنی ڈائلوٹ ہوتی ہے کہ جب دنیا اس کو دیکھتی ہے، ریسرچ دیکھتی ہے، ریسرچرز دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی ذرہ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ذرہ نہیں آتا ہے، لیکن اس میں میڈیسن کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے اندر پیوست ہوتی ہے، جس کو وہ پلیسیبو کہتے ہیں. لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ کسی کے تصور سے بھی زیادہ ہے، کسی کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. آج WHO نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں ترقی کرتی ہوئی ہومیوپیتھک آگے بڑھتی ہوئی اور لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کر رہی ہے، جس کو ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ یہ پلاسیبو افیکٹ ہے. تو پلاسیبو افیکٹ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں دوائی کا ذرہ نظر نہیں آتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس میں میڈیسن کا ذرہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ جا کر انسان کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے، اور اسٹرینتھ دے کر مریض کو مستقل بناتوں کے اوپر ٹھیک کر دیتی ہے. پلاسیبو نہیں ہوتی ہے بلکہ طاقت ہوتی ہے. تو یہی وہ طاقت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ نے یہ بات ابھی کی بھی پوٹنٹائزیشن کا آپ نے ذکر کیا، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جب آپ پوٹنٹائز کرتے ہیں، کچھ میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں، کچھ میڈیسنز جو ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ لیکوڈ فارم والی میڈیسن ٹھیک ہے یا یہ جو میٹھی گولیاں دی جاتی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے کیا سارا معاملہ ہے، یہ بھی ذرا واضح کر دیں. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے، اور ہمارے بہت سارے ویورز یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کس کے پاس جائیں. بہت سارے ڈاکٹرز آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میٹھی گولیاں بھی دیتے ہیں، پڑیاں بھی دیتے ہیں، اور ڈراپس کی شکل میں بھی دیتے ہیں، پوٹنٹائز کی ہوئی میڈیسن بھی دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ واقعی اس میں کنفیوز ہوتے ہوں گے. لیکن اگر کوئی ڈراپ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی پوڑی میں میڈیسن دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ابھی جس طرح کے بہت سارے کلینک میں جب جاتے ہیں تو نیکسومیکا کے قطرے ڈسٹل واٹر میں ڈال کر ان کو پلائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک میڈیسن کا نام لیا ہے. تو بعض کلینک میں جائیں گے تو وہ شوگر آف ملک کے اوپر وہ پوڑی بنا کر دیتے ہیں. تو اکثر لوگ گھبراتے بھی ہیں جو پہلی دفعہ ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں کہ یہ پوڑی میں کیا ہے، یہ پاؤڈر کیا ہے. حالانکہ شوگر آف ملک ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، کوئی الگ چیز تو نہیں ہوتی ہے. اس کے اوپر قطرے ڈال دیے جاتے ہیں، جو مریض ہوتا ہے اس کے مرض کے مطابق اس کی دوائی کون سی بنتی ہے وہی دوائی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اس کو پہلی ڈوز کلینک میں دی جاتی ہے. جیسے کہ کوئی اسپتال میں سیریس مریض جاتا ہے تو اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ پوڑی دی جاتی ہے. یا ہماری کلینک میں ڈوز دی جاتی ہے، واٹر ڈوز دی جاتی ہے. ہم نے امپور رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈال کر ہم وہ ڈوز دے دیتے ہیں، تو لوگ پیتے ہیں تو ان کو فوری ریلیف ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہومیوپیتھک کے اندر اگر کوئی ڈسکٹ استعمال کرتا ہے، میٹھی گولیاں استعمال کرتا ہے، گلوبوز استعمال کرتا ہے یا قطرے استعمال کرتا ہے تو سارے ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ. سب کا ایک ہی فنکشن ہے، سب کو ایک ہی دوائی ملتی ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ویل سلیکٹڈ میڈیسن اگر ہوگی، وہ میٹھی گولیوں کے اوپر ہوگی، وہ قطروں کی صورت میں ہوگی، وہ پوڑی کی صورت میں ہوگی، تو مریض کو لازمی فائدہ ملے گا، وہ مریض سے الجاؤ ہوگا. اور چونکہ اگر میٹھی گولیوں کے اندر بھی ہے تو میٹھی گولیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ جو مریض جو بیمار ہوتا ہے، جو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے سمٹمز کے مطابق انڈیویجولائزیشن جو ہوتی ہے، انڈیویجول جو اس کی میڈیسن بنتی ہے، وہی میڈیسن اس کو ڈال کر دی جاتی ہے، وہ گولیوں کی شکل میں ہو یا قطروں کی شکل میں ہو. تو وہ جب مریض استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو دوا ملتی ہے، وہ اس کو میڈیسن ملتی ہے، وہ میٹھی ہو یا قطرے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میڈیسن ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے مرض کے مطابق ہونی چاہیے، تو مریض سے الجاؤ ہو جاتے ہیں. بیماریوں کا جب بھی حوالہ آتا ہے تو اس حوالے سے ایک ہوتی ہیں کرونک، ایک ہوتی ہے ایکیوٹ. جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا حاد اور مزمن جو ہیں بیماریاں ہوتی ہیں. حاد جو ہوتی ہیں وہ ایکیوٹ کو کہتے ہیں، مزمن یا مزمن بھی کئی لوگ اس کو ورڈ کو پروناؤنس کرتے ہیں، یہ کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں. اب اس میں کرونک ڈیزیز کی پھر یہ اس میں ڈیفینیشن ہے کہ جو 6 ویک سے زیادہ بیماری ایکسیڈ کر جائے وہ کرونک میں آ جاتی ہے. اور ایکیوٹ جو ہوتی ہے وہ سڈن اینڈ سیویئر جو بھی بیماری جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اب جہاں ٹریٹمنٹ لوگ کروانے آتے ہیں، آئی بی ایس کا ہو جائے، شوگر کا ہو جائے، کڈنی کی کنڈیشنز ہو جائیں، سی کے ڈی کے آپ پیشنٹس بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اسکن کی کنڈیشنز دیکھتے ہیں، یہ تو ساری کرونک میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ آیا نزلہ، کھانسی، زکام، بخار اس میں ہومیوپیتھی کچھ آفر کرتی ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کوشچن آپ بڑے اچھے لاتے ہیں.
شکریہ. اور جواب دیتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں پچھلے 22 سال سے پریکٹس کرتا ہوں. تو میں نے تقریباً ہر مرض میں بے شمار مریض دیکھے ہیں. اب یہ ایکیوٹ بیماری کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو میں نے پچھلے 22 سال میں آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے پاس ایکیوٹ مرض کا کوئی مریض آیا ہو وہ ٹھیک نہ ہوا ہو، بلکہ جو ایکیوٹ کرانک بن جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس فوری ریکور ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی آج بھی میرے پاس ایک بچہ آیا کوہاٹ سے جس کو سینے کی الرجی تھی، صحیح. بچپن سے ہو رہی تھی، 10-11 سال کا بچہ تھا. تو اس کو میں نے 40 دن کی میڈیسن دی اور وہ کہنے لگے کہ یہ 40 دن میں ہمارے بچے کا سینے کی جو الرجی تھی وہ ذرے برابر بھی مطلب اس کو 40 دن میں الرجی ہوئی نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے. بہترین. تو وہ ایکیوٹ میرا بیماری جو ہے وہ کرانک میں چلی گئی تھی، وہ الرجی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی کرانک ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں تو کوئی گلے میں خراش ہو جاتی ہے، فرض کریں تو سینے میں وہ کھانسی ہو جاتی ہے، تو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو تو بگڑ جاتی ہے. تو وہ 40 دن کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا. اب کسی کا گلا خراب ہوتا ہے. بالکل. میرا ایک دوست تھا جو کبھی دبئی میں جاتا تھا، کبھی کسی ملک میں جاتا تھا، کبھی کہیں جاتا تھا. وہ ایک NGOs میں کام کرتا تھا. تو جب بھی پشاور آتا تو مجھے ملتا. اس کو تھروٹ انفیکشن ہوتا تھا اور بار بار ہوتا تھا. ٹھیک. تو جب میرے پاس آتا تو کہیں بھی کسی بھی جگہ ہم کسی میڈیکل اسٹور سے گزرتے تو وہ جا کر اینٹی بایوٹک لیتا. صحیح. تو میں اسے کہتا کہ یار یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن لے لو، آپ مستقل ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک. لیکن اس کا ذہن نہیں مان رہا تھا. اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں، نہیں ٹھیک ہو رہا ہوں، تو میں ہومیوپیتھک سے کیا ٹھیک ہوں گا. یہ بھی اس کے ذہن کا ایک خیال تھا. لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرے پاس جب بھی آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس کو 5-6 دفعہ کہا، اس نے نہیں مانا، میں نے چھوڑ دیا. ایک دن میرے پاس کلینک میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یار میں گلے سے بہت تنگ ہوں ڈاکٹر، آج تیری ہومیوپیتھی کو آزماتا ہوں. ٹھیک. میں نے کہا اب تو ٹھیک بھی ہو جاؤ گے کیونکہ میں تو سارا دن مریض دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے پتا تھا کہ اس کی میڈیسن کیا بنتی ہے. تو اس کا گلا میں نے چیک کیا، اس کی جو میڈیسن بن رہی تھی اس کو میں نے سمپل ٹیوبر کی ایک ڈوز دی، مرگسال، ایپرسیلف اور بیلاڈونا کی یہ ڈوز بنا کر دی. میں نے کہا یہ استعمال کرو، یقینی طور پر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. یقین مانے کہ میں نے ایک بوتل 30 ml میں بنا کر دی. میں نے کہا ہر 2-3 دن کے بعد یہ لے لیا کریں. اس نے لی، وہ بوتل اس سے ختم ہوئی تو اس کے بعد 1-2 سال تک اس کو گلے کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بلکہ اب بھی جب اس کو کبھی گلے کی تکلیف ہو جاتی ہے عام موسم میں بھی، جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ یہی میڈیسن لے کر استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیوٹ کیس میں فرض کرے کسی کو نزلہ زکام ہے تو ارسینیکمل ایلبم اور بیلاڈونا 30 میں لے کر استعمال کریں، ساتھ میں پیچھے ایک ٹیوبر کی ڈوز لے لیں تو فوری ٹھیک ہوتا ہے مریض. ٹمپریچر ٹھیک ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. گلا خراب ہو تو گلے کی میڈیسن میں نے بتا دی، یہی میڈیسن ہے جو میں اپنی کلینک میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور تقریباً 80-90% مریضوں کو میں یہی دوائی لکھتا ہوں. صحیح، بالکل ایسے ہی. اگر کوئی تھوڑی بہت چینج کرنے کی ضرورت پڑے تو سمپٹمس کے مطابق آگے جو ہے میں آزمیٹک میڈیسن لگا کر اس کو دیتا ہوں. تو میرے پاس آنے والے کوئی مریض میسی نہیں ہوتا ہے ایکیوٹ کیسز میں، اور کرانک کیسز میں بھی ہمارے پاس بے شمار ایسے کیسز ہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں. وہ خواہ کڈنی کے ہوں، وہ خواہ ہارٹ کے ہوں، وہ خواہ لیور کے ہوں، وہ خواہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں. تو ہومیوپیتھی تو ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس کے اندر دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے بہت سارے ڈاکٹر جب ان کے پاس کلینک میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی بذات خود، اگر ہومیوپیتھی کا کوئی بھی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ پوری باڈی کو ڈیل کرے گا. ہولسٹک اپروچ ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کو کوئی ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ پیشاب کی یہ تکلیف ہے، تو اس کو علاج کرنا وہ نہیں جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اس میں وہ ہومیوپیتھی کا قصور نہیں ہے، اس ڈاکٹر کا قصور ہے، اس کا علم کم ہے. بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسپیسیفک میڈیسن لے کر بیٹھے ہیں کہ میں بانجھپن کا علاج کرتا ہوں، میں لیور کا علاج کرتا ہوں، میں چیسٹ کا علاج کرتا ہوں، میں کڈنی کا علاج کرتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چلو اس کی اپروچ کم ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن اگر ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہوگا نا تو وہ ہر بیماری کا علاج کرتا ہے. کیوں کہ ہماری میڈیسن جو ہے یہ اپروچ رکھتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم پڑھتے رہتے ہیں
اگر ہم نٹ میور کو پڑھتے ہیں تو نٹ میور کو ہم اداسی میں بھی دیں گے, ہم گلا خراب ہوگا اس میں بھی دیں گے, جو بیماریاں کو زور نہیں ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی دیں گے. ایسے ہی پریشانی کے عالم میں جو عورتیں جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں, ہر وقت خفا رہتی ہیں, تو وہاں پر بھی ہم نٹ میور کا استعمال کروائیں گے. محبت میں ناکامی میں بھی دی جاتی ہے, جس طرح بھی آپ نے. تو اسی طریقے سے جو ہے تو ہر میڈیسن کی جو ہے ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے, تو ہم ایک ہی میڈیسن کو سمٹمز کے مطابق کہیں کسی بھی جگہ پر استعمال کروا سکتے ہیں. اس مریض کے اندر اس مرض کا سمٹمز ہے یا علامات ہمیں مل رہی ہوتی ہے. ہومیوپیتھک تو بڑی خوبصورت سائنس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کنڈیشن جو اب میں ذرا اس کو کمپیئر کروں گا ایلوپیتھک کے ساتھ, میں اس کسی سسٹم کا اسپیسیفکلی نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اس میں یہ چیز موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے مریض ہمارے پاس بھی آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم ایلوپیتھک کی یہ دوائی کھا رہے ہیں اور اگر ہم یہ نہ کھائیں تو نہ ہمیں نیند آئے گی, نہ ہمارا کوئی باقی دن ہم گزار سکتے ہیں صحیح طریقے سے. وہ ایک طرح سے ایڈکٹ ہوئے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی میڈیسنز ہوتی ہیں, کچھ ذہنی امراض کی ہوتی ہے, کچھ دوسری ہوتی ہیں. اب ہومیوپیتھی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی اس قسم کی میڈیسنز ہوتی ہیں کہ جو ایڈکشن کی طرح جو ہوتی ہیں مریض کو پھر بار بار لینی پڑتی ہیں اور اس کے بغیر اس کو افاقہ نہیں آتا یا آرام نہیں آتا؟ بہت شکریہ, یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے اور جواب دیتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیں ہومیوپیتھک چونکہ اس کی جو میڈیسن ہوتی ہیں اور خاص کر جو پوٹنسی میں ہوتی ہیں تو وہ ڈائلوٹ کی ہوتی ہیں, اس کی ایڈکشن نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے, وہ میرا پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا تو میں نے اس میں پورے خیبر پختونخوا سے بلکہ پنجاب سے بھی ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. بالکل. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک کتاب تھی, اس کا نام میں بھول گیا ہوں, کون سی کتاب تھی جو ڈسٹریبیوٹ بھی کی تھی؟ 100 شفا یابیاں تھیں. 100 شفا یابیوں کا ذکر اس میں ہوا تھا, ڈاکٹر اسرار سرور. اس کے اندر جو 100 شفا یابیوں کا ذکر کیا گیا تھا, اور میں نے بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کو بھی وہ جو بک ہے وہ گفٹ بھی کی, ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کو بھی بہت کیا, کیونکہ مجھے بہت اچھی لگی تھی. بالکل ایسے ہی. تو ایڈکشن سے مجھے وہ بکس یاد آ گئی, اس کو میں نے سارا پڑھا اور ایک ہی رات میں نے اس کو پڑھا تھا کیونکہ مجھے ہر کیس مزہ دے رہا تھا. بالکل ایسے ہی. اور اس میں سب سے بڑی بات, خوبصورت بات کیا تھی کہ فرض کریں کہ اداسی کا کوئی مریض آ گیا نا اس ڈاکٹر کے پاس, تو اس نے ایسڈ فاسٹ CM کی ایک ڈوز دی نا اور مریض کو بھیج دیا, وہ ایک ہی ڈوز سے ٹھیک ہو گیا. تو وہ 100 شفا یابیوں کا ذکر اس نے کیا ہے, 100 کیس جو اس کے پاس ٹھیک ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس, تو وہ ایک ڈوز سے ٹھیک ہوئے تھے. تو ایڈکشن کا تو ہومیوپیتھک کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ہمارے جو ویورز جو سن رہے ہیں یقینی طور پر وہ بھی جانتے ہیں, جو ہومیوپیتھک کا علاج کرواتے ہیں, جو ہومیوپیتھک سے پیار کرتے ہیں اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اس سے شفا یاب ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی فیملیز ممبر جو ہے بہت متاثر ہوتے ہیں اور پھر ہم سے علاج بھی کرواتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مریض شفا یاب ہو رہے ہوتے ہیں. آج ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کی کلینکس بھری ہوئی ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی گورنمنٹ تو کوئی اپروچ نہیں دے رہی ہوتی ہے, کوئی سپورٹ نہیں دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہ گورنمنٹ ہمیں کوئی فنڈ دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی چلیں آپ کلینک چلا لیں, نہ گورنمنٹ ہمیں کوئی اسپتال کھول کر دے رہی ہوتی ہے کہ چلیں یہ کر لیں. تو جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کی کلینک جو بھری ہوتی ہیں تو وہاں پر مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو چکے ہیں, اس لیے ان کے خاندان وہاں پر آتے ہیں. تو ہومیوپیتھک کے اندر کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کا کوئی مریض اڈیکٹ ہو چکا ہو. آج تک عادت نہیں پڑتی ہے, مریض شفا یاب ہوتے ہیں. بالکل, ان کی عادت نہیں بنتی ہے. میدے کا مسئلہ ہے, عادت نہیں بنے گی, میدا ٹھیک ہوگا. امپروزول ساری زندگی کھا رہے ہیں, ہومیوپیتھک کی طرف آئیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہوں گے. تو ہومیوپیتھک کے اندر ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ میں نے دیکھی ہے, وہ ہے کریٹو پاور, یعنی مریض کو شفا یاب کر دیتی ہے. وہ کسی چیز کی عادی نہیں بناتی ہے, اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھک ایک بہترین علاج ہے اور اس سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں. دوائیاں کھانے کی عادت بالکل نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو وضاحتیں آپ نے کی, امید ہے کہ ہمارے ویورز کو یہ بھی پسند آئیں گی اور ان کی جو ان کے سوالات تھے وہ بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے اب تک, اور انشاءاللہ اسی طرح ہومیوپیتھی کی طرف مزید لوگ آتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت میں آتے رہیں گے, آپ لوگوں کے سوالات اور ہمارے جوابات. بہت شکریہ.